له. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى أيضا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. معزز محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا.
انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درود و سلام نازل اللہ وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کی بات کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے مطابق جہاں بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک ہی تصور ذہن میں آتا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. یہی سب سے زیادہ اہم ہے اور دین کا سب سے زیادہ اہم حصہ ہے. جس نے اس حصے کو سمجھ لیا وہ حقیقت میں راہ راستے پر آ گیا. انشاءاللہ آج کا جو خطبہ ہے وہ صحیح دین اور صحیح راستہ، صحیح منہج کیا ہے، خصوصاً یہ جانیں گے کہ مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث جو ہے یہ کیا ہے اور کب سے اس کا ایجاد ہوا، کب سے آ رہا ہے. بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی. مسلک اہل حدیث ہندوستان میں ایک نیا فرقہ ہے، آپ نے سنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں یہ پانچواں فرقہ ہے. 4 فرقے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، شروع سے، ابتدا سے، لیکن یہ پانچواں فرقہ ہے. یہاں پہ بعض کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. ملکہ وکٹوریہ کو جو ہے انہوں نے ان کا نام دیا ہے، اور مختلف طرح کی باتیں جو ہے آپ سنتے ہیں اور اسی گردشیں کرتی ہیں کہ یہ امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے اس جماعت کو بنایا گیا ہے. حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ تو اسی حقیقت کو آج انشاءاللہ آشکار کریں گے اور اسی حقیقت کو جانیں گے کہ اس جماعت کی سچائی کیا ہے اور یہ کب سے. میرے بھائیوں، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جماعت اہل حدیث، اہل الحدیث ان کو کہا جاتا ہے. محدثین نے بیان کیا ہے کہ اہل الحدیث ان کو کہا جاتا ہے جو سلف کے طریقے پر چلتے ہیں. یعنی اہل الحدیث السلفیہ، اہل الحدیث السلفیہ، سلفی کو کہتے ہیں. اب سلفیہ کس کو کہتے ہیں؟ التمسک بالکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. یہ کیا ہے؟ سلف کی تعریف ہے. سلف کی تعریف کیا ہے؟ التمسک بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، اور صرف لازم پکڑنا نہیں، علی فہم سلف الامہ، امت کے سلف کے فہم کے مطابق کتاب و سنت پر عمل کرنا. آج بھی بہت سارے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بھی دیکھتے ہیں. ہم خالص کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، لیکن کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن فہم سلف کے مطابق ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہم جس راستے پر چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہل الحدیث یعنی سلفی. اور سلفی مانے جو کتاب و سنت کو لازم پکڑے اور کتاب و سنت کو کس کے مطابق چلائے؟ سلف کے مطابق. سلف کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے سلف کا دور شروع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سلف کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. اس کے بعد کون ہے؟ تابعین ہیں، جنہوں نے صحابی سے ملاقات کی وہ تابعین. اس کے بعد تبع تابعین ہیں، جنہوں نے تابعین سے ملاقات کی وہ تبع تابعین. یہ 3 دور جو ہے سب سے بہترین دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دور میں رہنے والے جو اسلاف ہیں ان کے یعنی کہ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ اصل جو ہے یہی صحیح دین ہے اور صحیح طریقہ ہے، اور اسی سے نسبت کر کے سلفی کہا جاتا ہے. تو اہل الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ سلفی. سلفیہ اس کی تعریف کیا ہے؟ جو خالص کتاب و سنت پر چلے اور کتاب و سنت کو سلف کے طریقے کے مطابق سمجھے، ان کو جو ہے اہل الحدیث کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، تو اس تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ اہل الحدیث کا وجود کب سے؟ اب یہاں پہ سوال کیجیے، اہل الحدیث کب سے؟ اہل حدیث کا وجود کب سے؟ اب اس کا جواب یہ ہوگا جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے۔ اب یہ کہا جائے گا ہندوستان میں اہل حدیث کب سے؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو طریقہ ہے، یہ جو منہج سلف ہے، جس کو سلف کا منہج کہا جاتا ہے، لہذا اسی طریقے پر قرآن و سنت میں قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے بھی اسی کا تقاضا کیا کہ تم کتاب و سنت کو لے کر کے چلو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس امت کو وصیت کی، اس امت کو وصیت کیا، اس امت کو پیغام دیا کہ دیکھو انہی دونوں چیزوں کو تم تھام کر کے رکھنا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، قرآن ہے، اللہ کی اطاعت قرآن ہے، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن کو مانو، رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیث کو مانو، کتاب و سنت کو لے کر کے چلو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دنیا جہاں کے تمام چیزوں کو چھوڑو، تمام لوگوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دنیا جہاں کے جتنے بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان سب کو لے کر کے چلو، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ان کی بات ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو۔ یہی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی پیروی۔ اور مزید کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہا دیکھو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کیا ہے؟ یہ اصل ہے، کتاب و سنت کو لے کر کے چلنا یہ اصل ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو؟ گویا جو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، کوئی اور راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب کس کی بات مانیں گے؟ اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کتاب و سنت کو لے کر کے چلو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر اس راستے پر قائم نہیں رہو گے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اپنی امت کو پیغام دے کر کے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو جا رہا ہوں لیکن میری امت کے لوگوں سنو۔ تمام امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے، کیا کہا؟ لن تضلوا، لن تضلوا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ لن جب یہ عربی زبان کے جب اس صیغے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکیدی معنی دیتا ہے، ہر چیز۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کوئی امکان نہیں کہ تم گمراہ ہو سکتے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں کو جب تک تم پکڑے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت، کہا اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث۔ کہا کتاب اور سنت کو لے کر کے جب تک تم چلتے رہو گے، لہذا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے آ جائیں، افکار اور خیالات اس حامی لوگ اس سے ٹکرانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں کو پکڑے ہو، کب تک گمراہ نہیں ہو سکتے؟ حتی یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر وارد ہے۔ حوض کوثر اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو گویا کہ قیامت تک کی صبح تک یہ جو جماعت ہے، یہ جو جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری کتاب یا اللہ کی کتاب اور سنت کو جو لوگ لازم پکڑیں گے کہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ کتاب و سنت کو لے کر کے چلنا، کتاب و سنت کو لازم پکڑنا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو چھوڑ کر کے گئے یہ وصیت کیوں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تو ایک امت تھی، ہاں بہت سارے اختلافات صحابہ کرام کے اندر موجود تھے، لیکن کبھی بھی اور تاریخ کے کسی بھی
کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا اور نہ کہیں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ کرام کے درمیان کوئی فرقہ وجود میں ہے، نہیں ہے۔ جب تک صحابہ کرام تھے ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن کوئی فرقہ جو ہے الگ سے وجود میں نہیں آیا تھا۔ سب کے سب کیا تھے؟ خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آگے چل کر کے میری امت فرقوں میں بٹ جائے، اسی لیے جو ہے یہ وصیت تھی۔ کہا تم کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہنا، دنیا بھر دنیا جہاں کی طاقتیں تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، یہ میری وصیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ لہذا آپ کی امت فرقوں میں بٹے گی، اس کی پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی۔ کہا دیکھو افترقت بنو اسرائیل، بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئے، کتنا؟ سنتین و سبعین ملتن، 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وتفرقت امتی علی 73 ملتن، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں، 73 فرقوں میں بٹ جائیں۔ اور فرمایا کہ کلہم فی النار، یہ جو 72 فرقہ ہوگا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت۔ قیل، اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول من ہوں، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کامیاب ہوگی اور وہ جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر قائم رہے گا وہی نجات پائے گا، وہی جو ہے حق پر ہوگا اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی ضمانت پہ وہ اترنے والا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف معاملہ واضح کر دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی کہ صرف جس پر میں ہوں اس پر جو ہوگا لہذا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ صحابہ غلط راستے پر نہیں چلیں گے، وہ اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر میں چلا ہوں۔ اسی لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلف اپنے ساتھ ساتھ سلف کی اقتدا کرنے کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی۔ تو معاملہ بالکل صاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، یہی کیا ہے؟ صحیح طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے کو لازم پکڑے رہیں۔ ہاں بہت ساری فرقے بنتے جائیں گے، لہٰذا فرقوں میں لوگ بنتے جائیں گے، تو ان فرقوں میں آ جانا، اور ایسا ہی ہو، یہ فرقے بنتے جائیں گے لیکن یہ جماعت جو ہے ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ اس کی بھی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کہا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہا ایک امت میری امت کی ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ برقرار رہے گی، برابر وہ چلتی رہے گی، ظاہرین علی الحق، وہ حق پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، دنیا جہاں کی طاقتیں انہیں رسوا کرنا چاہے ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کب تک باقی رہے گی؟ حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے، قیامت تک کی صبح تک یہ حق پر رہنے والی یہ جماعت جو ہے باقی رہے گی اور یہ برابر قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اور کہا یہ جماعت برابر اسی طریقے سے قائم رہے گی۔ اب وہ جماعت کون ہے؟ ہر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے وہ جماعت میں، سب کوئی کہتا ہے نہیں ہماری جماعت جو ہے یہ صحیح طریقے پر ہے، وہ کہتا ہے فلاں کہتا ہے ہماری جماعت صحیح طریقے پر۔ اچھا صحیح طریقے پر کون ہے یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا آپ دیکھیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ اس جماعت پر اگر کوئی آج باقی ہے اور اس راستے پر اگر آج کوئی باقی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جماعت اہل حدیث کے سوا کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو خالص کتاب و سنت کو لے کر کے چلتا ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا دور چل رہا ہے، ابھی تک کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کے دور میں جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب صحابہ کرام کا دور چل رہا ہے، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آتا ہے تو اس وقت جو ہے خوارج وجود میں آتے ہیں۔ مسلمان سب ایک ملت ہے، سب کے سب جو ہے ایک ملت کے تحت چل رہے ہیں، ابھی تک کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ لہٰذا جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب یہ مشاجرات کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پہ ایک فرقہ وجود میں آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے خوارج۔
ان کا اعتقاد کیا تھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ علی رضی اللہ عنہما کے دور میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب کے سب کیا تھے؟ کافر، مرتد ہو گئے، ان کا عقیدہ تھا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے علی اور معاویہ کہ اس دور میں جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب کے سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. خوارج کا عقیدہ ہے. اب یہاں ایک فرقہ وجود میں آتا ہے، لیکن صحابہ کیا ہے؟ اپنے دین پر، صحیح راستے پر اور صحیح جماعت پر آئی، وہ جماعت چلی آ رہی. اب تینوں فرقے کیسے بنتے چلے گئے. اس کے بعد پھر جو ہے اس کے تھوڑا اور دور گزرتا ہے، کچھ وقفہ اور گزرتا ہے، اور پھر ایک جماعت وجود میں آتی ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ وجود میں آتا ہے، شیعان علی. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو یہ جتانا شروع کر دیا کہ ہم اہل بیت کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اہل بیت سے وہ محبت کرتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بقیہ صحابہ کرام سے وہ نفرت کرے. ان کا یہ عقیدہ ہے. یہ انہوں نے جو ہے اپنے طور پر اس کو کر دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، دل و جان سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام سے نفرت کی ضرورت نہیں. لیکن انہوں نے کیا پیغام دیا؟ کہا کہ اہل بیت سے اگر واقعی میں محبت کرتے ہو، اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، تو ان سے اگر محبت کرتے ہو تو دوسرے صحابہ کرام سے نفرت کرنا ضروری ہے. خاص کر کے حضرت ابو بکر کو گالی دو، حضرت عثمان کو گالی دو، گالیاں دیں گے آپ صحابہ کرام کو. تو یہ کیا ہے؟ فرقے بنتے چلے. اب شیعہ بن گئے. اب ان کی ترتیب میں جو ہے شیعان علی کے ترتیب میں ایک فرقہ اور وجود میں آیا، اس کو ناصری کہا جاتا ہے. اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ کہ وہ اہل بیت سے نفرت کرنے والے ہیں. اب ان کے مقابلے میں ان کی ترتیب میں ایک فرقہ اور وجود میں آ گیا جس کو ناصری کہا جاتا ہے، یعنی وہ اہل بیت سے جو ہے نفرت کرنے والے بن گئے. اب یہ بھی ایک فرقہ ہے، لیکن صحابہ بھی کیا ہے؟ صحیح طریقے پر اور صحیح منہج پر یہ چل رہا ہے. یہ راستہ اپنے اعتبار سے چل رہا ہے، چلتا ہوا ہے، فرقے بنتے جا رہے ہیں. پھر کچھ دور گزرا، لہذا ایک شخص تھا معبد الجہنی کر، اس نے جو ہے تقدیر کا انکار کر دیا. اب وہ اسلام کی تعلیم سے مطالعہ کرنے لگا، اور مطالعہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کرنے لگا دیکھو تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی، سب کچھ جو ہے انسان کے اختیار ہے، سب کچھ انسان کے اختیار ہے. انسان پہلے کرتا ہے، پھر اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی جو ہے پھر اس کے بعد ہوتی. اس نے تقدیر کا انکار کر دیا. اب یہاں سے ایک فرقہ وجود میں آ گیا قدریہ. اب بھی کیا ہے؟ صحابہ کرام صحیح طریقے پر باقی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علی و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ راستہ چلا آ رہا ہے، فرقے بن رہے ہیں. تو ادھر ایک فرقہ بن گیا قدریہ، تقدیر کا انکار کر دیا. اب اس کے رد میں جو ہے پھر ایک فرقہ بنا، ایک فرقہ اور بنا جبریہ. انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو بالکل مجبور محض کر دیا، کہا نہیں ساری کی ساری چیز کیا ہے؟ تقدیر کے تحت ہوگی، ہم بالکل فری نہیں. یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ساری کی ساری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض کر دیا. ہماری اختیار میں کچھ بھی. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 50,000 سال پہلے جو ہے ساری تقدیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور لکھ کر کے فائنل کر دیا ہے. اور ایک حد تک اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار دیا، یعنی نہ تو ہم مجبور محض ہیں، بالکل ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ جو لکھا گیا بس وہی کریں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھوٹ دی رکھی. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو مجبور محض قرار دیا، کہا کہ نہیں تقدیر میں جو ہے بس وہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ جبریہ موجود میں ہے. اب یہ فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا اب بھی کیا ہے؟ صحابہ کرام صحیح دین پر آئے. پھر اس کے بعد کچھ دور اور گزرا. اس کے بعد جو ہے معتزلہ وجود میں ہے. ایک شخص تھا واصف بن عطا، سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دیا کرتے تھے، تو اسی درس میں وہ بھی بیٹھا کرتا تھا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھا واصف بن عطا، تو وہ بیٹھا کرتا تھا. لہذا درس دیتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی دوران جو ہے اس نے ایک اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھیں آپ صرف طہارت اور وضو اور غسل کے انہی مسائل سے آپ باہر نہیں نکلتے. دنیا اتنی وسیع ہے، دین اتنا وسیع ہے، آپ صرف انہی چیزوں پر گھسے رہتے. لہٰذا اس نے جو ہے ان سے بغاوت کی اور ایک الگ جو ہے جماعت قائم کر لیا، اور وہاں پہ وہ فلسفیانہ باتیں کیا کرتا تھا. یعنی کہ جو فلسفہ یعنی کہ سائنس ہے
اور دینی علوم ہے، ان دونوں کو جوڑ کر کے وہ مسئلے اپنے اعتبار سے اور اپنی عقل سے جو ہے کرتا ہے. اب اس نے جو ہے جماعت الگ کر لی، اسی کو جو ہے معتزلہ کہا جاتا ہے. یہاں ایک فرقہ وجود میں آیا تو فرقے اس طریقے سے بنتے چلے گئے. صحابہ کرام اپنے دین پر قائم رہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تابع تابعین کے دور پر آیا. یہ طریقہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے چل رہا ہے اور چلتا رہا. لہذا فرقے کیا ہے؟ بنتے چلے گئے. تو آج کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کیا ہے؟ ایک فرقہ. کیا یہ بات صحیح؟ فرقہ وہ ہے جو اس جماعت سے کٹ کر کے الگ ہو گیا. لہذا یہ طریقہ، یہ جو جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں، یہ جماعت ہے. یہ وہی جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چھوڑا تھا. اب اس سوال کا جواب دیجیے اور کہیے کہ اہل حدیث کب سے؟ میرے بھائیوں تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے. یہ وہی جماعت ہے جو صحابہ کرام کے دور سے اسی سیدھے طریقے سے چلا آ رہا ہے اور فرقے جو ہے الگ الگ بنتے گئے. اب آئیے آپ دوسرے فرقوں کو دیکھ لیجیے جو ابھی جو ہے معروف اور مشہور فرقے ہیں ہمارے درمیان، چاہے وہ حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، کسی بھی فرقے کو آپ لے لیجیے. یہ سارے کے سارے جو وجود میں آ رہے ہیں کب وجود میں آ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 200 سال بعد، کوئی 300 سال بعد، کوئی 400 سال بعد. اب بتائیے کہ وہ فرقے جو 300 400 سال بعد جو ہے جس کا وجود میں آ رہا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حق پر ہیں. یہ کیسے ممکن؟ اور یہ کہا جاتا ہے 4 جماعت حق پر ہے. آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت زیادہ جو ہے معروف طریقے سے کہا جاتا ہے 4 جماعت حق پر ہے. جو کسی ایک جماعت کی اتباع کر لے، کسی ایک جماعت کے پیچھے لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ حق پر ہے. اور اس کو ہمیں کہا جاتی ہے 5واں فرقہ. 5واں فرقہ کہاں سے؟ لہٰذا یہ وہی جماعت ہے جہاں سے یہ سارے فرقے بنے. یہ وہی طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر. یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا منہج ہے. اب بتا دیجیے کہ خالص کتاب و سنت پر آج کوئی عمل کرنے والا ہو. جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام لوگوں کی، ان تمام فرقوں کی باتیں کہاں جا کر کے رک جاتی ہیں؟ ان کی امام ہوتا ہے. اگر امام کی بات سے ٹکرا جائے حدیث رسول، وہ نہیں مانتی، کہتے نہیں ہمارے امام نے ایسا کہا. تو امام کی جہاں اتباع ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، وہ کتاب و سنت ہے. تو پھر یہ کہنا کہ ہمارے امام سے بات ٹکرا رہی ہے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی، صحیح بخاری کتاب الفرائض کی روایت ہے. ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک شخص جو ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. دیکھیں سلف کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے. پھر صحابہ کرام کے طریقے کو ملائیں اور ہمارا طریقہ ملائیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، آپ کو بہت سمجھ میں آئے. تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے مسئلہ پوچھا. کہا کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، 3 لوگ کو چھوڑ کر گئے، یعنی 3 ان کے وارث ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے اور پوتی. کہا اس کا حصہ کس طریقے سے ہم تقسیم کریں؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے دو اور بہن کو آدھا حصہ دے دو اور پوتی کے جو ہے انہوں نے محروم کر دیا. کہا جاؤ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لینا، وہ بھی میری بات کی تائید کرے. لہٰذا وہ شخص گئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کو پوچھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں مسئلہ ایسا نہیں. کہا کہ کیا انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ دیکھیں بہن کو آدھا حصہ دیا اور بیٹی کو آدھا حصہ دیا، پوتی کو محروم کر دیا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط ہے، وہ حدیث کے خلاف ہے. کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، یعنی ان تک جو ہے حدیث نہیں پہنچی تھی. تو انہوں نے قیاس کرتے ہوئے کہ اقرب کی موجودگی ہے، جو ابعد ہے یعنی دور کے رشتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے بتلا دیا کہ بہن کو آدھا حصہ اور بیٹی کو آدھا حصہ. تو بیٹی کی موجودگی میں پوتی محروم ہو گئی، لیکن ان تک حدیث نہیں پہنچی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اس طریقے سے فیصلہ کروں جیسے ابو موسیٰ نے کیا ہے تو میں کیا ہوں گا؟ لقد ضللت، میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. میں کیا کروں گا؟ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. اب وہ شخص آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، کہا کہ یہ مسئلہ تو ایسا ہے. انہوں نے دوسرا بتلایا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے جب تک ایسے عالم تمہارے درمیان موجود ہیں تم میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے نہ آیا کرو. کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چل گیا
لہذا وہ اپنے موقف کو انہوں نے بدل دیا اور اپنا موقف اس حدیث کے مطابق بنا دیا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پیش کیا. تو صحیح مسلک کیا ہے آپ کو پتا چلا کہ حدیث رسول آ جائے تو کسی کی کوئی بات نہیں چلتی ہے. جہاں حدیث رسول کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو وہ پہلے نمبر پر آتی ہے, وہ پہلے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. نہ کہ یہ کہا جاتا ہے ہمارے مسلک کے تحت یہ بات ہے, ہمارے امام کے تحت یہ باتیں آتی ہیں. تو جہاں امام آ جائے, جہاں مسلک آ جائے, وہ صحیح طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے. صحیح طریقے پر کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. اور وہ کیسے تھے؟ خالص کتاب و سنت کو ماننے والے. جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی اور کی بات نہیں چل سکتی. ایک اور دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر اس روایت کو بیان کیا. ابن شہاب یہ راوی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ملک شام سے چل کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے, سیریا سے, ملک شام سے وہ آ کر کے مسئلہ پوچھنے لگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا حج تمتع کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کر سکتے ہیں, اللہ کے نبی نے کیا ہے. کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اعتراض کیا, کہا آپ کے ابا جو عمر تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو اس سے منع کرتے تھے, وہ اس سے منع کرتے تھے, حج تمتع سے منع کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا, کہا سنو, ارائیت ان کان ابی نہا عنہا, کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے باپ جو ہے اس سے منع کرتے تھے, وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے ابا اس سے منع کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتاؤ کہ کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا میرے رسول کی اتباع کی جائے گی؟ تو فوراً شخص نے کہا, شامی شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. تو منہج دیکھ رہے آپ منہج کیا ہے, مسئلہ کہ اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے. آپ صحابہ کرام سے سیکھیں, ان سے سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے سیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے. تو یہاں صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر نے تو حج تمتع سے روکا ہے. تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابی کی اتباع کی جائے گی یا اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی؟ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے گی. تو یہی ساری چیزیں اور سارے معاملات یہی تمام اماموں کے یہاں بھی لاگو ہوتا ہے, فٹ ہوتا ہے. سارے اماموں کو مانتے ہیں جس کی باتیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں اور جس کی ان تمام باتوں کو لیا جائے, اور جن کی بھی باتیں کتاب و سنت پر فٹ نہیں آتی لہٰذا ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور کتاب و سنت کو پہلے رکھا جائے, کتاب و سنت کو مقدم رکھا جائے. یہی تو کرتے ہیں, یہی تو اس جماعت کی صفت ہے, یہی تو اس جماعت کی خصوصیت ہے. اور آپ اگر سچائی کے ساتھ اگر آپ کہیں اور سچائی کے ساتھ آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج اگر صحابہ کے طریقے پر کوئی ہے تو یہی جماعت ہے, یہی سلفی ہے, یہی اہل حدیث ہے جو آج سلف کے طریقے پر جو ہے باقی ہے, جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہے. میرے بھائیوں کی ان تمام باتوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو جماعت اہل حدیث ہے یہ انگریز کی پیداوار نہیں ہے, یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ ہندوستان میں کوئی نیا فرقہ نہیں. ہندوستان میں تو تمام صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام ہندوستان میں آ چکے تھے. آپ کہتے ہیں اہل حدیث ابھی نئی پیداوار ہے. اہل حدیث تو اسی وقت سے جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے مسلمان ہندوستان کے اندر آ چکے تھے. صحابہ کرام کے دور میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مالابار کے راستے سے صحابہ کرام ہندوستان میں داخل ہو رہے, ممبئی کے راستے سے صحابہ کرام ہندوستان میں داخل ہو رہے, محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر کے وہاں صحابہ کرام داخل ہو رہے. اسی وقت سے یہاں اہل حدیث موجود ہے اور برابر جو ہے اسی صحیح راستے پر قائم و دائم ہے, اور اسی وقت سے جو ہے جماعت چلی آ رہی ہے. کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک باقی رہے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. میرے بھائی تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ جماعت کیسی جماعت ہے اور جماعت حق پر جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے. آپ بذات خود ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم سب کو صحیح سمجھنے اور صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھ, کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں فہم سلف کے مطابق ہم عمل کر سکیں. مولا کریم تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں دین پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.